بچاؤ کی صدائیں لگاتے ہوئے بھی آنے والا اٹھا کے لے جاتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس سے بچ سکتا ہو۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، الموت لیس منہ الفوت، آج تک موت سے کوئی لڑ نہ سکا، کوئی بچ نہ سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس کا مقابلہ کرو تو اٹھا کے پھینکتی ہے۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو تو پیچھے سے گردن دبوچتی ہے۔ لہذا کوئی نہیں جو اس کے سامنے ٹھہر سکا ہو، جم سکا ہو، ٹکر لے سکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے فنا کا فیصلہ نافذ کیا ہوا ہے۔ ہم سے تو کوئی نہیں پوچھے گا، نہ کسی اور سے پوچھا جاتا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت بھی اچانک آئے گی، اور ہماری طرف جو پیغام آتا ہے وہ بھی ایک دم آتا ہے۔ ایک چھوٹی قیامت، میں مر جاؤں آپ مر جائیں، ایک بڑی قیامت جب یہ ساری کائنات مرے گی، جب یہ سارا جہان موت کی نیند سوئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کی موت۔ اذا السماء انفطرت، آسمانوں کی موت۔ مفہوم، آسمان پھٹ گیا۔ اذا الشمس کورت، سورج کی موت۔ واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کی موت۔ واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت۔ واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، پالتو جانور۔ واذا الوحوش حشرت، جنگلی جانوروں کی موت۔ تو یہ واذا البحار سجرت، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ، سمندروں کا بہنا۔ واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، سمندروں کی موت، انسانوں کی موت، جنات کی موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت ہے، ہر نفس کے لیے موت۔ کل من علیہا فان، جو اس زمین پر ہے اس کے لیے موت ہے۔ اس سے زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت ہے۔ اس سے زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ کل شیء ہالک، شیء یہ بھی شے ہے، جاندار نہیں لیکن شے ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس دھاگے کے لیے بھی ہلاکت ہے، گھڑی کے لیے ہلاکت ہے، اس کپڑے کی ہلاکت ہے، اس کرتے پہنے ہوئے انسان کی ہلاکت ہے۔ کل شیء، ہر شے، جاندار بے جان، حسی معنوی، نوری ناری، آبی خاکی، فضائی ہوائی خلائی، ایک اللہ کے سوا ہر چیز کو موت نکل جائے گی۔ ساری زمین آج تک ایک مرتبہ ہم روتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی پہ رونے والا ہوگا ہی نہیں، سارے جو مر رہے ہیں، سارے جو مر رہے ہیں۔ ایسا ہی وقت ہوگا یا اس سے تھوڑا سا قبل یا اس سے تھوڑا سا بعد، سارا فیصلہ بعد اپنے معمول کے مطابق اٹھے گا۔ جمعے کا دن ہوگا تو تاجر آرام میں ہوں گے، کوئی لاہور جانے والے بھائی وہاں سے سودا ہفتے کا لانا ہے، لاہور کی تیاری میں ہوں گے۔ بچے اسکول جانے کے لیے ناشتے کا زور لگا رہے ہوں گے، ریڑھی والے ریڑھیاں جوت کے منڈی بھاگے جا رہے ہوں گے۔ وہ سارا نظام بالکل تیار۔ جمعے کو شادیاں بھی ہوتی ہیں، باراتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، کہیں ولیمہ ہے تو دیگیں کھڑک رہی ہیں، کہیں باراتی کٹھے، کہیں ولیمے کے لوگ کٹھے، کہیں مراسی کٹھے، کہیں مساریاں سج رہی، کہیں سیاسی جلسے کی تیاری، کہیں تاجپوشی کی تیاری، کہیں لڑائی کی تیاری، کہیں سلو کی تیاری، کہیں من کی آمین حسب معمول پرندے بھی گھونسلوں سے نکلے، ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے اپنا دانا چگنے کے لیے نکلے۔ یہ سارا نظام آپ یوں تصور کریں چشم تصور میں کہ جیسے ایک صبح ہوتی ہے فیصل آباد کی، ایسی ہی ایک صبح ہوگی کہ اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ایک خوفناک ہنگامہ اٹھے گا، اور وہ ماں جو بچے کو نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ سے نوالا ایسے گر جائے گا، اور وہ مکھن کا پیڑا زمین پہ گر جائے گا، ہاتھ کی روٹی توے پہ جانے کی وجہ زمین پہ گر جائے گا۔ باراتیوں کو دولہا بھول جائے گا، دولہا کو شادی بھول جائے گی، دلہن کو سہاگ بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، اولاد ماں باپ کو بھول جائیں گے۔ جوان نہیں، معصوم دودھ پیتا بچہ، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس بچے کو دودھ وہاں پلاتی وہ زیادہ قریب ہوتا ہے، اس طرح اچھالے گی ماں اس بچے، جیسے گلی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے ایسے پھینکے کہ میں بچ جاؤں، یہ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن آج نہ یہ بچے گا نہ یہ بچے گا۔ آج سب نے مرنا ہے، رونے والا کوئی نہیں، آج دفن کرنے والا کوئی نہیں، آج جنازے کفن کے نظام ختم ہو گئے، آج سب کوئی زمین کے
میں خود ہی پناہ ہونا ہے، کیا درند و پرند و چرند و جن و انس سب۔ اب بھائیو، اب آپ اپنی اور میری سوچ کو دیکھو کہ ہم اس ٹوٹ جانے والے گھر کے لیے فنا ہو رہے ہیں، یعنی بڑی نادانی کی انتہا ہے، اے بنا لے، اے بنا لے، اے بنانا، اے بنانا، اے کر لے، اے کر لے، اے کر لے۔ اچانک بلاوا آ کر سب دھرا رہ جاتا ہے، پرائے حوالے کر کے جا کے قبر میں سو جاتا ہے۔ کتنی محنت کی ان کے والد نے، کون سے کام شروع کیا، جب دنیا بن گئی تو قبر میں چلے گئے اور خود اولاد کے حوالے کرے۔ تو ان کے پاس بھی کتنے سال ہیں زندہ رہنے، وہ آدمی جب کہتا نا چلو میری طرف گزر گئی، میرے بچوں کے کام آ گئے، بچوں کو پتہ نہیں کام آتی ہے کہ نہیں آتی، کام آئے بھی تھے تو بچوں کے پاس کتنا وقت ہے اس سے نفع اٹھانے کا، 60 سال 70 سال، بس ختم کہانی۔ شیر شاہ سوری نے جب دلی فتح کیا تو کہنے کہا ہائے افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں دلی فتح کیا، 66 سال کی عمر میں شہید ہو گیا۔ یہی آپ سب کی اور میری کہانی ہے۔ ہم لوگ محنت کرتے 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 جب دنیا بن جاتی ہے اور اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے پہ آ چکا ہوتا ہے، 99% کی اثر ہو چکی ہوتی ہے۔ 1% کی اگر فجر ہے تو بھی ان کی مغرب سر پہ آئی کھڑی ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے میں کوئی دیر نہیں لگا تھا، گھڑیاں اتنی تیزی سے گھوم رہی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور شام ہو جاتی ہے۔ ہم تو ایسے ہی دیوانے لوگ ہیں کہ چند سال کے پیچھے اتنے لمبے چوڑے نظام بنا دیے۔ حود علیہ السلام کی قوم کی عمر بڑی ہوتی تھی، 800-900 سال زندہ رہتے تھے اور 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ ایک مائی کا بچہ مر گیا 300 سال کا، تو وہ اس پہ بیٹھی رو رہی، ہائے نہ تم نے کچھ کھایا نہ پیا نہ دنیا دیکھی۔ تو اس کو حود علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے اماں تو اس پہ روتی ہے، ایک امت ایسی آئے گی جن کی ٹوٹل عمر ہی 70 سال 60 سال ہو۔ وہ کہنے لگے ہیں صرف 60-70 سال؟ اچھا کیا وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ اور وہ سوال کرتا کیا وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ اگر میری عمر اتنی ہوتی لجعلتها سجدۃ واحدہ تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتا۔ وہ ہم اگر آج حیدرآباد میں آ کے دیکھ لے 60-70 سال والوں کے کیسے کیسے گھر ہیں، وہ تو ویسے بھی ہوش ہو کے گر جائے گی کہ یہ کیسے دیوانی دنیا ہے، کیسی پاگل دنیا ہے کہ ایک تو گھر بنا کے اس وقت جب 40 سال گزر چکے ہوتے، پیچھے رسی کتنی رہ گئی، اس کا تو سرا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہاں ماربل لگاؤ، یہاں یہ لگاؤ، یہاں وہ لگاؤ، یہاں وہ لگاؤ، ادھر قبر کے کیڑے منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں تو یہاں انتظار کر رہا ہوں تجھے ماربل کی سوچی، تجھے گرینائٹ کی سوچی ہو، یہ تیرے لیے تو یہاں انتظار ہو رہا۔ تو یہ دھوکے کا گھر ہے میرے بھائیو، یہاں اس کو اللہ نے توڑنا ہے، سب توڑے گا، آسمان زمین عرش کے نیچے ہر چیز، جبریل مقرب میکائیل مقرب فرشتہ بھی اللہ کے امر سے مر جاؤ۔ جبریل میکائیل کی تو عرش بھی سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو خاموش رہو، وقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا، سب نے مرنا۔ جبرائیل میکائیل اسرافیل عرش کے فرشتے، پھر اسرائیل کی بھی باری لگ گئی، چل رہی تو بھی سیدھا ہو، سب کی جان نکالنے والی کی آج اپنی نکل جائے گی۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأت، اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، اب کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر سے دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے سب کچھ بنایا، میں نے مٹا دیا، میں پھر بنا دوں۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے، پھر ارشاد فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بولو بادشاہ کہاں ہے، این الجبارون، بولو ظالم کہاں ہے، این المتکبرون، اب بولو تکبر والے کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، لمن الملک اليوم، اس کی آج بادشاہی ہے،
کوئی ہو جو جواب دے تو اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ یہ اس طرح دنیا کا اختتام ہوگا، پھر اللہ اسے اثر نو آباد کرے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نئی بچھائی جائے گی، والسماوات، آسمان نئے تانے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، سب کو اللہ کے سامنے آنا پڑے گا۔ یوم نسیر الجبال، پہاڑ غائب ہو جائیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین چٹیل میدان ہوگی، وحشرناہم، آج ہم مرد و عورتوں کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، آج ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، لقد احصاہم، تیرے رب کا ان کے گرد گھیرا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، نہ کوئی چھپ سکے، لا تخفی منکم خافیہ، نہ کوئی بھاگ سکے، این المفر، نہ کوئی لڑ کے نکل سکے، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تو اللہ کا گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا، نہ کوئی بھاگے نہ چھپے نہ لڑے، اور ہر انسان کل نفس بما کسبت رہینہ، اپنے اپنے کیے میں آج گروی رکھا ہوا ہوگا، غلط بولا، غلط تولا، غلط سوچا، غلط دیکھا، غلط سنا، آج اس کی قیمت دینی پڑے گی، غلط صحیح دیکھا، صحیح بولا، صحیح تولا، صحیح چلا، آج اس کی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے قیمت دے گا۔ یہ لا ظلم اليوم، آج ظلم کسی پر نہیں ہے، نضع الموازین القسط یوم القیامہ، آج اللہ ترازو لائے گا، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پہ ظلم نہ ہوگا، وإن كان مثقال حبة من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی یا برائی ہے، اتینا بہا، اللہ اسے میرے آپ کے سامنے کرے گا، وکفی بنا حاسبین، اللہ سے بڑھ کر کون ہے حساب کرنے والا، وإن منکم الا واردها، پل صراط بچھایا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ اپنی ذات کے ساتھ خود تشریف لائے گا، فرشتے آئیں گے، اس کے لشکر آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ کو لایا جائے گا، ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت کو لایا جائے گا، اور ہر انسان آج اپنی ذات میں ایسا مگن ہوگا کہ یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے بھاگے گا، اپنی جان سے لالے پڑے ہوں گے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اللہ خود نیچے اتر چکا ہوگا، ادھر جہنم کی بھڑک ہوگی، ادھر جہنم جنت کی مہک ہوگی، پل صراط درمیان میں لچکدار ہوگا، ترازو ہل رہا ہوگا، انسانوں کی آنکھیں پھٹ چکی ہوں گی، شاخصۃ ابصارہم، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، افئدتہم ہوا، دل ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، سر ان کے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، لا یسأل حمیم حمیما، خشعت الاصوات، آوازیں بند ہوں گی، زبانوں پہ تالے ہوں گے، فلا تسمع الا ہمسا، قدموں کی آہٹ کے سوا اور کچھ نہیں سنائی دے گا، ساری آدم کی نسل موجود، لیکن سب پہ تالا لگ چکا ہوگا، کوئی بول نہیں سکتا، ایسی خاموشی کا عالم ہوگا کہ اللہ اس خاموشی کو چیرے گا کہ حساب کے لیے تیار ہو جاؤ، کیے گو بھگتو، کیے گو بھگتو۔ کیسے دیوانے ہیں جن کے پیچھے اتنی طاقتور ذات لگی ہوئی ہو اور پھر وہ دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، نہ نماز کا ہوش، نہ سچائی کا ہوش، نہ دیانت کا ہوش، پیسہ اور پیسہ اور صرف پیسہ، اور اسی میں گم ہو جانا، اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں بھائیو، بڑی سے بڑی رقم کو صفر سے ضرب دو تو صفر ہو جاتا ہے، ساری زندگی کی محنت کمائی کو موت سے ضرب دو گے تو صفر ہو جائے گا، صفر نہیں ہو گیا آج مروں، کتنی اس نے محنت مزدوری کرتے کرتے کتنا بڑا گھر بنایا، کتنی بڑی جائیدادیں بنائی، آج موت سے ضرب کھا کے صفر ہو گیا، وہ قبر پہ قبر چڑھی پئی ہے، بڑھیا اس قبرستان میں جا کے ایک کونے میں سو گیا، چند دن کے بعد اس کی اولاد کو بھی نہیں یاد رہے گا کہ ہمارا کوئی باپ تھا جس نے مزدوریاں کر 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 کے ہمارے لیے اتنا رزق جمع کیا تھا، یہ بھی کہیں گے ہم نے سب کچھ کیا ہے، یہی دنیا کی ریت ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، صرف اپنا عمل ہوتا ہے جس سے آدمی عزت پاتا ہے یا ذلیل ہوتا ہے، سے میرے بھائیو اس وقت کی تیاری کرنا ہر عقل مند کا کام ہے، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں مہلت ملے گی، کوئی نہیں اس کو بعد میں کہا جائے گا اچھا ہم آپ کی تیاری کر لیں، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، پتہ نہیں کب آئے، تیاری کر کے رکھو بھائی، صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں جن کو پوچھا گیا، جن سے اجازت لی گئی، باقی کوئی نہیں، لیکن موت سے ان کو بھی نہیں بچنا ہو سکا، ان کو بھی موت کا پیالہ پینا پڑا، اعزاز ہوا، اکرام ہوا، جواب ہے یہی وقت تھا، 1 گھنٹہ باقی ہے، 9:45 پر جو صحیح وقت ہے، یہ تو یہاں کے 9:45 ہو گئے نا، حکومت کے 9:45، 9:45 پر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، پیر کے دن 12 ربیع الاول،
تو ملک الموت کے ساتھ جبریل آیا اور ایک فرشتہ اور آیا جو کبھی زمین پہ نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا اور آخری دفعہ آیا، نہ اس سے پہلی کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اعزاز میں ایک مقرب فرشتے کو اتارا، ساتھ ملک الموت کو، ساتھ جبریل کو۔ جبریل اور وہ فرشتہ اندر آ گئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو، اندر نہیں آئے، باہر کھڑے ہو گئے۔ جو کسی سے بھی نہ پوچھے وہ آج باہر کھڑا ہو گیا۔ تو ملک الموت اندر آئے، جبریل اندر آئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ صاحب نے فرمایا آ جائے آ جائے، تو اندر آ گیا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے دل میں لگا ہے، یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجازت لے کے اندر جانا نہیں تو واپس آ جاؤ، اجازت ملے تو جانا نہیں تو آ جاؤ۔ اللہ اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا، نہ آئندہ کسی کو دے گا، آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں، اگر آپ رہنا چاہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں، آپ کے لیے کوئی قید نہیں، آخری سانس، آخری دن، آخری گھنٹہ کوئی قید نہیں۔ ہاں اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو پھر میں اللہ کا امر پورا کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے ایسے جبریل کو دیکھا، ایسے کیا کہتے ہو؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق ہے، ان ربک الیک مشتاق، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا شوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلے جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے جانا ہی کیا ہے۔ ملک الموت وہیں کھڑے ہو گئے، وہ مقرب فرشتہ بھی وہیں کھڑا ہو گیا، جبریل واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں یہ کہانی چل رہی ہے۔ جبریل واپس آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے، ساتھ دیں گے۔ فالآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ مسئلہ اگر اللہ کے نبی موت پہ حل نہ کرواتے تو آج فیصلہ باد کے بازاروں پر وہ انگارے برستے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کی تجارتی منڈی پر برسے، کیونکہ آج ہماری تجارت کی بددیانتی ان سے بڑھ گئی۔ دونوں اسرائیل مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیے گئے، نماز کا چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، سود کا کھانا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، زنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ سارے فیصلہ آباد میں سارے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتے تو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا، کوئی بندر کوئی خنزیر، کسی پر پتھر کی بارش، کسی پہ آگ کی بارش، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو چیز سے اڑا دیا، کسی کو پانیوں سے بہا دیا، کسی کو ہواؤں سے اڑا دیا، اگر اللہ کے نبی یہ مسئلہ اس وقت اللہ سے حل نہ کرواتے آج ہم میں کوئی اپنی اصلی شکل میں سلامت نہ ہوتا، پتہ نہیں کب کی نسل ختم ہو چکی ہوتی۔ جاتے جاتے اتنا بڑا کام کر گئے ہمارا۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اوپر والوں کا ساتھ عطا فرما۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو جبریل بول اٹھے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد پھر میں بھی اس دھرتی پہ کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا وحی کے ساتھ۔ آج وحی کا دروازہ بند ہو گیا، سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلا آج اس کی انتہا ہو گئی۔ تو آپ نے اسرائیل کو حکم دیا اپنا حکم، اب اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ ادھر اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کیا، آخری سانس میں پھر اپنی امت کو نصیحت فرمانی شروع کر دی، آخری سانس کی قیمتی بنایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز سے غفلت نہ کرنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، کہیں مال کے تکبر میں ان پہ زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ سارا دین دو جملوں میں، حقوق اللہ میں سب سے بڑی چیز نماز، حقوق العباد میں سب سے حقدار غریب مسکین لوگ، تو ارشاد فرمایا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اب آپ خود دیکھو فیصلہ آباد کی کتنی عورتیں ہیں نماز، کتنے مرد ہیں نماز، وما ملکت ایمانکم، کتنے لوگ ہیں جو اپنے نوکروں ماتاتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنی زبان کو گالی سے بچاتے ہیں، ذرا سا غصہ آیا اور اس کی نہ ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی۔
میرے بھائیو اللہ کی قسم سارے فیصلہ آباد کی منڈی کو آگ لگ جائے یہ چھوٹا نقصان ہے، اور ایک مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا نقصان ہے۔ آپ چند سو کے پیچھے نوکر کو گالیاں نہیں کر رہے، بغیر وجہ کی گالیاں شروع ہوتی، تو جانوروں کو گالیاں نہیں کر رہے، خود بھی جانور بن گیا۔ ایک ساتھ صاحب یا رسول اللہ میں اپنے نوکر کی زیادتی کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں، کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے کہا 70 دفعہ معاف کروں۔ 70 دفعہ تو وہ کرے گا بھی نہیں، کہا آپ نے کہا 70 دفعہ کا جیسے ہم کہتے ہیں 100 دفعہ معاف کرو۔ 100 دفعہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کرے معاف کرو، جب کرے معاف کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 10 سال حضور کی خدمت کی، مجھے کبھی اف بھی نہ کہا، مجھے کبھی اوئے بھی نہ کہا، اوئے یہ کیا کیا، اوئے یہ کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا ساری زندگی میں۔ تو سارے دین کو 2 باتوں میں جمع کر دیا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہیں تو کوئی دین نہیں۔ وہ کیا مسلمان ہے جس کے پیشانی اللہ کے دربار میں نہ ٹکتی ہو؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ فیصلہ آباد میں بطوری مسجد میں ہم نے گشت کر کے 2 آدمیوں کو مسجد میں لایا، 1981 کی بات بتا رہا۔ میں نے ان سے بات کی تھی انفرادی طور پر بٹھا کر، ان پہ پتہ نہیں کیا اثر ہوا، کہنے کہ مولوی صاحب آج ہم پہلی دفعہ مسجد میں ہیں۔ میں سمجھا غفوری مسجد میں پہلی دفعہ ہے، کہنے میں نے کہا اس مسجد میں؟ وہ تھے دونوں کی عمر 35-40 سال کا۔ نہیں ویسے ہی پہلی دفعہ ہے۔ میں نے کہا کبھی نماز نہیں پڑھی؟ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا جمعہ پڑھنے کے وہ بھی نہیں۔ میں نے کہا عید کرنے وہ بھی آج تک نہیں پڑھتے۔ کیا درد بھری آواز ہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وہ یہ پکے پکے نمازیوں نے مصلے دکان پر رکھے ہیں کہ مسجد میں جانے سے دکان کا حرج ہوگا، وہیں سجدے کر رہے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے ان کو کیا رو، جو پڑھتے ان کو رو رہا ہوں کہ چند پیسے کی خاطر مسجد کے 4 قدم نہیں اٹھاتا۔ تمام ملکت ایمانکم، دیکھو تمہارے گھر میں آئیں گے غریب بچے، غریب بچیاں، غریب عورتیں، غریب مرد، ان پر فرعون نہ بن جانا، ان کی عزت اپنی عزت سمجھنا، انہیں وہ کھلانا جو خود کھاتے ہو، وہ پہنانا جو خود پہنتے ہو، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا۔ ایک صحابی ایک نوکر کو مار رہے، پیچھے سے حضور آگے آپ نے کہا اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے جتنا تو اس پر طاقتور ہے۔ اور کیا دن ہوگا جب یہ مدعی بن کر آئے گا اور تو مدعا علیہ ہوگا؟ تو وہ وہیں رونے لگا، یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے نام۔ ایک اور صاحب ہے کہ یا رسول اللہ میرا ملازم غلام غلطی کرتا میں سزا دیتا ہوں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا غلطی سزا برابر تو چھٹ جاؤ گے، سزا زیادہ غلطی تھوڑی تو سر لیے جاؤ گے۔ ان کا بس اس کا علاج یہی کہ میں اس کو آزاد کرتا۔ بھائیو آپ کے گھروں میں بھی بچیاں مائیں کام کرتی ہیں، آپ کی دکانوں پر بھی کام کرتے ہیں، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، ان کی ماں کو اپنی ماں سمجھو، ان کی بہن کو، ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو۔ ایسے نہ زبان نکالو کہ ایسا ڈر سے ایسا ڈنگ مارے کہ 40 سال اسی میں تڑپتا رہے۔ تلوار کا بڑے سے بڑا زخم لگ کے مٹ جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، اللہ کی قسم زبان کا زخم موت تک نہیں مٹتا۔ اس میں ہے کیا ہے، اس میں ہے کیا؟ یہ آواز آدمی دل سے نکال ہی نہیں سکتا، کیونکہ تلوار گوشت کو کاٹتی ہے، زبان دل کو زخمی کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اپنی زبانوں کو سنبھال کے بات کرو۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا یا معاذ اخزن علیک لسانک، یہ دیکھیں جو آپ نے زبان باہر نکالی اس کو 2 انگلیوں سے پکڑا، اے معاذ اسے پکڑ کے رکھنا، اسے پکڑ کے رکھنا۔ آپ کہنے لگے معاذ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، ارے معاذ تیرا کچھ نہ رہے، جیسے ہم مذاق میں کہتے ہیں ارے معاذ تجھے خبر بھی ہے سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے زبان کی کھیتی کا شکار ہوں گے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے زبان کے غلطی کھانے والے ہوں گے، زبان کی غلطی۔ تو جاتے جاتے بھی امت کو سبق دے گئے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ما تحتم سے سلوک کرنا۔ میرے بھائیو بات یہ ہے کہ آدمی تربیت سے بڑے بڑے ٹرانوں کو روک لیتا ہے، تربیت نہ ہو تو یہ 2 انچ کی زبان نہیں روک سکتا۔ آپ ہی کے ایک تاجر کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا، آپ سے بازار کا بڑا تھا، تو اس کو فون آیا کہیں کسی نے پیمنٹ نہیں دینی، تو اس نے ایک دم اس کو ماں کی گالی نکال دی۔ میں نے کہا کتنے لینے تھے؟
کا پتہ نہیں 2 لاکھ کہا یا 10 لاکھ کہا، 12 کوئی لاکھوں میں رقم تو مجھے یاد ہے. میں نے کہا اگر سارا جہان سونے چاندی کا بن جائے تیرا اور وہ ڈوب جائے، سارا جہان سونے چاندی کا بن جائے اور وہ ڈوب جائے اور اس پر تو ماں کی گالی نکال دے تو یہ تیرا بڑا نقصان ہے، وہ تیرا چھوٹا نقصان ہے. ارے ظالموں پیسے کے پیچھے کیوں اندھے ہو گئے؟ کیوں پیسے کے غلام بن گئے؟ کیوں اپنے اللہ اس کے رسول سے حیا نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا سارے مجمع. آپ نے کہا ماں اطیبک، بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، اے بیت اللہ تو کتنا قابل احترام ہے. پھر ایک دم آپ نے بات بدلی، قبل مومن اعظم حرمة منکی، لیکن یاد رکھ میرا امتی تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. سنبھالو، یہ سیکھنا پڑتا ہے. ہم جو کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، ہمیں فائدہ کیا آپ کو تبلیغ میں نکالنا؟ یہ تربیت گاہ ہے، محنت کی جگہ ہے. آپ گاڑی روک لیتے، کالا روک لیتے، جہاز روک لیتے، زبان نہیں روک سکتے. غصہ آیا اسی طرح اسلام کی طرح لہراتی ہوئی، نفع دیکھا تو اٹھ پڑے. گاڑی کو روک لیا، جہاز کو روک لیا، آنکھ نہیں روک سکے، نظر پھسلتے چلے، زبان پھسلتے چلے، قدم بہتتے چلے. کیا ہوا؟ سیکھا نہیں. بھائیو، مرنے سے پہلے ایسی زندگی بنا لیں کہ جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. جو سیکھ لے گا اللہ سے چمکائے گا. اس کے لیے کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ. ایمان کا بچانا یہ سب سے بڑا فرض ہے. دکان کے بچانے سے زیادہ، گھر کے بچانے سے زیادہ، بچوں کے بچانے سے زیادہ اس پر محبت میں قربان کرو. نفع قربان کرو گے اللہ تعالیٰ آخرت کے نفع نصیب فرمائے گا. یہ نفع قربان ہوں گے اللہ اگلے نفع نصیب فرمائے گا. اخلاق سے مزین ہو گئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو گئے، پھر یہ جہان بھی بن گیا. وہ جہان بھی بن گیا جن کو اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا، وہ تو بھائیو پھر بھی روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. ہمارا تو پتہ بھی کو نہیں ہونا کیا ہے. پھر ایسی غفلت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ واحد بیوی ہیں جن کی گود میں حضور کا سر ہوتا تھا تو وہی آیا کرتے. باقی اگر ازواج مطہرات کی گود میں آپ کا سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واحد بیوی ہیں جن کی گود میں حضور کا سر ہوتا تھا تو پھر بھی وہی اترتے، جن کی برکت سے امت کو تیمم ملا. پانی ہار گم ہو گیا، ہار تلاش کرتے 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 سفر تھا، سارا قافلہ رک گیا اور ہار تلاش ہوتے 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 ہار ملا اور اتنے میں نماز کا وقت داخل ہو گیا. پانی کوئی نہیں. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پوچھنے میں، تیری وجہ سے سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، اب پانی نہیں، نماز کا وقت آ گیا، کیسے ہوگا؟ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات کو اتار دیا کہ پانی نہیں تو مٹی منہ پہ مارو اور چل پاک ہو جاؤ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے اس امت کو کیا مطلب تیمم ملا. کسی امت میں تیمم نہیں تھا، پانی ہی سے غسل ہوگا، پانی سے وضو ہوگا، مٹی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پہلے اس امت کو تیمم عطا فرمایا. اس میں اب بھول نہیں، اب اس پر بھی تیمم ہوتا ہے. مٹی لا کر منہ پہ مارو اور یوں کونیوں تک ہاتھ پھیرو، چل میرا بھائی پاک ہو کے اللہ اکبر پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تہجد. جنابت کا غسل ہو گیا، پانی نہیں ہے، تیمم کرو، کافی ہو گیا. ایسی مقدس ماں پھر جن پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کو آسمان سے اتارا. منافقین نے تہمت لگا. صفوان بن معطل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تو بالکل دبلی پتلی قدبت میں اتنا زیادہ وزن نہیں تھا تو انہوں نے پالکی رکھی اونٹ پر اور خود درختوں کے پیچھے ہو گئے تاکہ آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ اونٹ کو اٹھا کے لے چلیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے بیٹھتے دیکھا، انہوں نے دیکھا تو ہار غائب تھا. یہ ایک اور جگہ ہار گم ہوا، وہ میرا تو ہار گم ہو گیا تو اتر گئی. ان کو اترتے نظر نہیں آئی، وہ بھاگی پیچھے جہاں سوئی پڑی. یہ آئے، انہوں نے اٹھایا، پالکی کو اٹھایا تو ان کا وزن تو تھا نہیں اتنا زیادہ، انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں. انہوں نے پالکی اٹھا کے اونٹ پہ باندھے اور اونٹ کو لے کے چل گئے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار تلاش کر کے تو قافلہ بھی چل چکا، اونٹ بھی غائب رہتا ہے. یہ کیا ہوا؟ ان کا کیا چلو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کے ذمہ تھا پیچھے چلنا تاکہ پیچھے کوئی رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی، کوئی سامان رہ گیا، کوئی آدمی بچھڑ گیا، کوئی سواری بچھڑ گئی تو اس کو لے کے آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا، اونچی درخت کے نیچے اپنی اینٹ کو سہارا بنایا اور پھوڑنی اوپر لے کے سو گئے.
اتنے میں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور زور سے قاضی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے اپنا اونٹ آگے کیا، خود پیچھے چھپ گئے، انہوں نے اونٹ پہ بٹھایا، آپ بیٹھ گئی اور اس میں تو انہوں نے اونٹ کو ہانکا اور چلتے 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 شام کو قافلے چلے گئے۔ بس دن کا آنا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے بات اڑا دی، تہمت لگا دی۔ حضرت عائشہ ہانکا اور چلتے 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 شام کو قافلے چلے گئے۔ بس دن کا آنا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے بات اڑا دی، تہمت لگا دی۔ حضرت عائشہ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مجھ پہ تہمت لگ سکی۔ ایک مہینے ایسی آگ لگ گئی سارے مدینے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ تو رات کو گئی باہر ضرورت کے لیے، تو ان کے ساتھ خاتون تھی، ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا ایسا مستح ستیہ ناس ہو مستح۔ مستح ایک صحابی ہیں بدری، 3 صحابہ بھی اس میں پھنس گئے تھے، باقی تو منافق آوازیں آئے، لیکن حسان بن ثابت، مصطح بن عسال، حمنہ بنت جحش، یہ 2 مرد ایک عورت، یہ بھی اس میں استعمال ہو گئے نادانی۔ انہوں نے کہا ایسا مستح ستیہ ناس ہو مستح۔ تو عائشہ نے کہا تو بدری آدمی کو برا بھلا کہہ رہی، کہنے کہ تمہیں خبر بھی ہے تیرے بارے میں کیا کہتا پھرتا ہے؟ کہنے کہ کیا؟ تب وہ یہ کہتا پھر رہا ہے صفوان کے ساتھ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی مجھے تو پیشاب بھول گیا، انہیں قدموں کے واپس آ گئی اور سیدھی اپنے باپ کے گھر چلی گئی اجازت لے کر، اور 3 دن 3 رات رو 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 کے برا حال۔ تیسرے دن حضور تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ عائشہ میں تیرے لیے استغفار کر سکتا ہوں، اس حد تک ماحول بن گیا، اتنی بدگمانی پھیل چکی، کوئی ایسی بات ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، استغفار کر دوں گا۔ تو عائشہ جو 3 دن سے رو رہی تھی ایک دم ان کی آنکھ میں خشک ہو، تو ام رومان رضی اللہ عنہا ماں تھی، کہنے کی بیٹی جواب دے اللہ کے رسول کو، کہنے ایک دم میرے آنکھ سے خشک۔ میں نے کہا اگر میں سچ کہوں تو تم لوگ ماننے کے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو میں کیسے اپنے اوپر بہتان باندھوں؟ میں بس وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ فرمانے کہ مجھے غم میں حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا، تو میں نے کہا اقول کما قال ابو یوسف، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا گلہ اللہ کو سناتی ہوں، تمہیں کچھ نہیں سناتی۔ یعنی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے بے غم وہی کے آفات کا رہو۔ فرمانے کہ میرے دل میں یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو خواب دکھا دے گا کہ عائشہ پاک دامن ہے، یا ویسے حکم آ جائے گا عائشہ پاک دامن ہے، میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا۔ تو ایک دم وہی کے آفات، اور میں نے دیکھا اپنے باپ اور ماں کو تو ان کے چہرے کا رنگ کالا پڑ چکا تھا خوف کی وجہ سے، پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے۔ میرا باپ بھی تھر تھر کانپ رہے، میری ماں بھی تھر تھر کانپ رہی، اور میں مطمئن تھی، مجھے تو پتا تھا کہ اللہ پاک میری پاکیزگی کو بیان کرے گا جب بھی کرے گا، لیکن ان دونوں کا حال یہ تھا کہ ابھی مرے ابھی جان نکلی ابھی جان نکلی۔ ایک دم آپ نے آنکھ کھولی، جب آپ وہی اترتی تھی تو آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی، چہرے پہ پسینہ آیا، آپ نے آنکھیں کھولی، پسینہ پوچھا تھا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری پاکیزگی کے لیے قرآن اتارا، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم۔ یہ پورے 2 رکوع اللہ نے پڑھا، یہ پڑھ کر سنایا تو حضرت ام رومان کہنے لگی اٹھ عائشہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ان کا نہیں، اس رب کا کیوں نہ شکر ادا کروں جس نے میری پاکیزگی کو آسمان سے اتارا۔ وہ ماں عائشہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ایسا رونی کہ ساری اوڑھنی تر ہو گئی، تر، وہ موٹی اوڑھنی ہوتی تھی، موٹی چادر، ہاتھ کی بنی ہوئی چادر آنکھوں سے بھیگ گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت ملی تو ان کو اجازت دے دی، دیکھا تو اما عائشہ تھا، رو رو کے برا حال، فرمانے لگے اما آپ کیوں رو رہے؟ آپ تو اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سب سے پیاری بیوی بنایا، آپ کے لیے آیت تیمم آئی، آپ کے لیے آسمان سے پاکیزگی کی آیات آئیں، آپ کی گود میں اللہ کے نبی نے جان لیا۔ ہمارے نبی جب فوت ہوئے تو حضور کا سر حضرت عائشہ کے سینے پر تھا،
حضرت عائشہ کی چھوڑی حضور کے سر پر تھی اور آپ کا سر مبارک یوں ڈال لگا ہوا آپ کے سینے پر تھا. اس حال میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے. مات بین نحری و سحری، میری چھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کے نبی اللہ کے حاضر ہوئے. یہ حضرت عائشہ. لیکن یہ ساری باتیں بتائیں حضرت عبداللہ بن عباس نے تو حضرت عائشہ فرمانے لگی عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں مٹ گئی ہوتی، مٹا دی گئی ہوتی اور میں نے یہ دنیا دیکھی نہ ہوتی. ایسے اللہ کے خوف کے ساتھ دنیا سے جا رہی ہیں جبکہ اللہ کے نبی کی سب سے محبوب ترین بیوی ہیں. ہماری عورتوں نے موت کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے، جو ایسے مطمئن ہمارے مردوں نے موت کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ارشاد فرمایا تھا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اتنی بڑی خوشخبری لینے کے بعد روزانہ ہر رات کو حضرت علی ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا سفر بڑا لمبا ہے، اکیلے مجھے جانا ہے، عمل میرے پاس تھوڑا ہے، یا اللہ میرے اوپر مہربانی فرما. یعنی آپ دیکھو جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر مل جائے اس کا عمل بھی تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ عمل تھوڑا، سفر لمبا، تنہائی کا سفر، یا اللہ میرے اوپر کرم فرما دے. یہ اس شخص کی پکار تھی جس کو اتنی بڑی خوشخبری ملی. میں نے کیا تیار کیا، آپ نے کیا تیار کیا؟ تو اس لیے بھائیو اس شکر کریں ہم ابھی زندہ ہیں، لیکن بہرحال بچ تو نہیں سکتے، موت تو آ کر گھیرا ڈالے. تو اس خبر اس لیے کہ موت ہمیں گھیرا ڈالے ہم اس کی تیاری کر چکے ہوں، اس کے لیے سامان اکٹھا کر چکے ہوں اور اپنے اللہ کو راضی کر چکے ہوں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تربیت کرو، ماحول کرو، وقت لگاؤ، اللہ کی راہ میں کرو، تبلیغ میں جاؤ. یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنے کا راستہ ہے، سیکھنے کا کام ہے. جو سیکھ لے گا اپنا ہی نفع اٹھائے. کم از کم ہر مہینے 3 دن تو پھرا کرو، صرف 3 دن آپ ہر مہینے کرنا شروع کر دیں. 1 سال کے اندر آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے. صرف 3 دن اپنی طبیعت پہ جبر کر کے نکل جائیں. پھر اپنی بیویوں کو لگواؤ 2-3 مہینے کے بعد 3 دن آپ خود ان کے اندر دیکھو گے کیسی تبدیلی آتی. تو اس لیے تھوڑا سا کر لو بھائی، اور کم از کم آج سے اتنا تو کرو کہ نماز نہ چھوٹنے پائے. آپ اکثر تاجر بیٹھے ہیں مال کی، ایک کمائی میں شریعت کو لاؤ، کمائی میں شریعت کو لاؤ. غلط طریقے کی تجارت سوائے جہنم سے کچھ نہیں. اور اللہ کا فضل ہے 7-8 سال پہلے غالباً یہ ستارہ والوں کے چیئرمین فوت ہوئے تھے عاجز الغفور مرحوم. تو میں نے وہاں ایسے ہی بیان کیا کہ ان کے بھائی سے ملا، پھر عزیز سے ملا، ان کو ترغیب دی کہ آپ سود چھوڑو. تو انہوں نے اللہ کے فضل سے اس وقت نیت کی، سارے سود سے اپنے آپ کو نکالا. اتنے بڑے ادارے کا سود سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں. پھر اس کے بعد اللہ سے اٹھایا کہ سارے ادارے کو شریعت کے مطابق ڈالا، جو چیز اس میں خلاف شریعت کی ساری ختم. 3 سال ان کو لگے، 3 سال ہر چیز انہوں نے پیش کی کہ یہ کیسی ہے. آپ لوگوں کو ان کی تجارت میں ہوتی ہے ترتیب چل رہی ہے، اس ترتیب میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. بہت سا غلط چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. کچھ صحیح بھی چل رہا ہے، اس کا بھی آپ کو پتا کوئی، وہ قدرتی صحیح چل رہا ہے. تو انہوں نے 3 سال اس میں لگائے اور سارے اپنے ادارے کو انہوں نے سود سے پاک کیا. تو جتنے غیر شرعی اس میں چل رہی تھی ترتیبیں اس سے پاک کیا اور سارا ادارہ شریعت کے مطابق لے کر آئے. تو بھائی آج بھی یہ نیت کریں، التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو سچا دیانتدار ہوگا یہ نبیوں صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے. ایک تجارت شریعت کے مطابق اس میں کوئی غلط چیزیں نہ ہوں، کوئی غلط نظام نہ ہو. اور دوسرا اللہ نے رزق دیا ہے اس کی زکات سے. اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا کہ صرف 2.5 روپے رکھے، صرف 2.5 روپے، 100 پہ 2.5 روپے. بنی اسرائیل کے 100 پہ 10 روپے، آپ پہ 2.5 روپے. اور وہ بھی اللہ نے دیا. اور کس 100 پر جو سارا سال پڑا رہے آپ کے استعمال میں نہیں آیا، ایسے 2.5 روپے میرے غریب بندے کو دیتے. مال کی زکات نکالیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے 100 میں 5 ہیں، زکات دینے والے 100 میں 1 نہیں ہے. وہ کہیں 1000 پہ جا کے ایک آدمی بنتا جو زکات دیتا ہوں. تو اپنے مال کی زکات نکالیں تاکہ آپ کا مال پاک ہو. پھر کوشش کر کے زکات سے علاوہ دینے کا رواج ہے. جتنا اللہ کو دو گے اتنا اللہ واپس کر دے، جتنا دو گے اتنا واپس کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے، سائل آیا تو آپ نے امام حسن سے کہا اماں سے کہو وہ جو 6 درہم ہے نا اس میں سے 2 دے دو.
وہ گئے انہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کہا کہ ابا 2 درہم مانگے. ان کے منہ سے نکل گیا وہ تو آٹے کے لیے رکھتے تھے، تو آٹے کے لیے رکھتے تھے. انہوں نے کہا ابا وہ کہہ رہی ہوں تو آٹے کے لیے رکھتے تھے. اچھا آرے رسول بھی پیسے کا یقین رکھے، تو جگہ سارے ہی دے سارے وہ 6 کے 6 لے کر فقیر کو دے دیا. وہاں سے بھی اچھے نہیں. ایک آدمی کو کی نکیل پکڑے ہوا ہے، کہا جی میں نے بیچنا ہے. آپ نے کہا میں خریدار ہوں لیکن ادھار. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہنے کا آپ نے پوچھا کیا لوگ ہے؟ کہا جی 140. انہوں نے کہا یہ باندھ دیا. انہوں نے باندھ دیا. وہ ابھی گھر میں پہنچا کے ایک دوسرا آدمی آ گیا. کہا جی یہ کس کا ہے؟ سلیم فرما میرا. کہا جی آپ بیچیں گے؟ ہاں بیچتا ہوں. نقد بیچوں گا. کہا جی نقد. وہ کہنے کا کیا لیں گے؟ کہنے کے 200 روپئے. انہوں نے تھیلی نکالی. کا یہ 200 کی 200 کی نہیں 140 ادھر بھجوائے. 60 لے کر گھر آئے. حضرت فاطمہ کے سامنے ایسے ڈھیر کر دے گا یہ لے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو اللہ کو 1 دیتا ہے اللہ 10 کر کے واپس کر دیتا ہے. تو صرف آپ زکات دینے کا نہ رکھیں، زکات سے علاوہ دیا کریں تو اللہ تعالیٰ اور آپ کے لیے خزانے کھول دے گا. دنیا بڑی غربت میں پھنس رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو. تو مال کو حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے میں خرچ کریں اور اس میں سے زکات ادا کریں. مال کے بارے میں 2 سوال ہونے والے ہیں. کہاں سے کمایا تھا یہ سوال ہے، کہاں خرچ کیا تھا یہ الگ سوال ہے. لہٰذا اس کی تیاری میں کمائی بھی صحیح ہو، خرچ بھی صحیح ہو تو انشاءاللہ یہ چند ایک باتیں قابو میں آ گئیں تو دونوں جہان بن جائیں گے. اس کے لیے میں کہتا ہوں کچھ وقت نکالنا شروع کرو. یہ جذبے کی بات ہے. ہندوستان میں ہمیں ایک آدمی سے ملے، اس کی بیوی کرسچن ہے. اس نے ایک انگوٹھی 8-8 لاکھ پاکستانی روپے کی پہنی ہوئی. اتنا بڑا ہیرا اس میں لگا ہوا. حال اس کا یہ تھا جب ہم نے اس کی بیوی آ گئی کہیں سے، ہماری بدقسمتی اس نے ایسے مسافہ کرنا چاہا تو ہم نے مسافہ نہیں کیا تو ہم سب سے ناراض ہو گیا. تم نے میری بیوی کی توہین کر دی، تم لوگوں نے ان سے مسافہ نہیں کیا، تم بڑے کمار لوگ، بڑے بدتمیز لوگ. ہمیں کہا بے وقوف ہم نے تو تیری بیوی کی عزت کی ہے، تو الٹا ہمیں پڑ گیا. دلی دل میں اس کو رکا ہی نہیں سکتے. خیر یہ ہم چپ. 12 لمبی کہانی ہے. محنت ہوتے 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 آخر اس نے 2 دن ہمارے ساتھ لگائے. 2 دن میں جو وہ شخص بدلا ہے. جب وہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا آج میں 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. اور پھر جو 2 دن لگے تو 27 سال کی زکات 1 دن میں نکالی اور سارے غریبوں میں تقسیم. پاکستان ہے 27 سال میں اندر آیا نہیں. پاکستان ہے 27 ارب کی زکات اکٹھی اپنے سارے رشتے داروں میں غریبوں میں تقسیم کر کے واپس گیا. یہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں. چند دن اللہ کی راہ میں لگا. تو بھائیو اللہ میں عمل کی توفیق بخشے. ایک دن ہم بھی مر جائیں گے تو پھر مرنے سے پہلے کچھ سرمایہ اکٹھا کر لو تو اپنا ہی نفع ہے، ورنہ موت تو ایسی چپ چپ چلے جائے گی اور ہم خالی ہاتھ نہ جائیں کچھ لے کے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہم جس تیرے بندے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ تیرے دربار میں پہنچ چکا ہے. یا اللہ اس کے اگلے پچھلے معاف فرما دے. یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ جمعے کے دن جمعے کی رات کی موت تیری طرف سے سعادت ہوتی ہے، نیک بختی خوش بختی ہوتی ہے. یا اللہ تو باقی جو بھی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں وہ بھی اپنے فضل سے معاف فرما دے. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ انہیں جہنم کی آگ سے دور فرما. یا اللہ تو نے جہنم کی انگاروں سے، شعلوں سے، ہواؤں سے، پانی سے یا اللہ محفوظ فرما. قبر کے سانپ سے، بچھوؤں سے، تنگی سے، تاریکی سے محفوظ فرما. قبر کو جنت کا باغ بنا، ٹھنڈی ہوائیں پہنچا، جنت کی کھڑکیاں کھول دے. یا اللہ ان کے بچوں کو بچیوں کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے. جیسے وہ ان کے لیے دنیا چھوڑ کے مرا، انہیں توفیق عطا فرما کہ یہ اس کو یا اللہ تیرے دربار میں آگے سے آگے بڑھنے والا بنائیں. ان کے اعمال کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا، ان کی نیکیوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا، ان کے دین کو پہلے سے زیادہ عمدہ فرما. یا اللہ تاکہ یہ اور ان کا اہل خانہ مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنے.
یا اللہ ہمارا بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پہ خاتمہ فرما، ایمان پہ رخصتی فرما، اور یا اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے کہ جو تیری منشا کے مطابق ہو، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق ہو۔ ہماری کمی کوتاہیاں بھی معاف فرما، اپنے اپنے وقت پر یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھا، یا اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، اس کے لیے گھر چھوڑنے کی ہمت عطا فرما، اللہ ہماری عورتوں کو اس کے لیے حوصلے عطا فرما، اللہ ہمارے مردوں کو اس کے لیے ہمت عطا فرما کہ ہم تیرے پیغام تیرے دین کو لے کر دنیا میں پھریں، اس کے لیے جدائیاں برداشت کرنا آسان فرما، گھروں کا چھوڑنا آسان فرما، دنیا میں دین کے لیے پھرنا یا اللہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبوب بنا دے، اولاد سے زیادہ محبوب بنا دے، مال و مال سے زیادہ محبوب بنا دے، یا اللہ جو بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، بھائی عبد المجید صاحب مرحوم کے درجات کی بلند فرما دے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے مقدر فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہماری بھی حفاظت فرما، یا اللہ جو ایمان پہ دنیا سے چلے گئے اور ان کو کوئی بھی ایصال ثواب کرنے والا نہ رہا، ہم ان سب کے لیے تیرے دربار میں بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے بھی معاف فرما دے، ان کے بھی درجے بلند فرما دے، یا اللہ جن کوئی بھی ایصال ثواب نہیں کر رہا تو انہیں اپنی رحمت کے دروازوں سے یا اللہ تو نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کر ان پر اپنی رحمت کو اتار دے اور ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کر دے، جنت کے باغ بنا دے، یا اللہ ہمارے لیے ایسی زندگی مقدر فرما جس کا ہر پل تجھے راضی کرنے والا ہو، تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا ہو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو ہم سب کو وہ پاکیزہ زندگی عطا فرما جس پر تو راضی ہوتا ہے، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے،